حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جنت جانے سے بھی زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ مسجد جانے میں آتا ہے۔ حضرت علی کو کسی نے پوچھا حضرت جنت تو جنت ہے، مسجد تو مسجد، وہ زمانے کے مسجد سادے سیدھے، یہ زمانے کے مسجد اللہ اکبر کبیرہ بناؤ، نہیں کہتا نہیں میں، لیکن زیادہ خرچہ کرونوں کو، زیادہ خرچہ کرونوں کو، زیادہ خرچہ کرونوں کو، جتنی ضرورت ہے اتنی، اتنے زبردست مسجدہ ہے، اللہ اکبر۔ محلے کے یتیم مسجدوں کے حسن و جمال اور قیمت کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں اے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، اس در کا کوئی دروازہ ہوتا۔ بنا رہے نا 12 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ، مسجدوں کے ٹائلٹ خانے تو اتنے اچھے ہی نہیں، نماز میں اتنا دیر نہیں رہتے جتنا ٹائلٹ میں رہتے۔ ایسی جگہ میں پورا ہندوستان پھر آؤں نا، 80% ہندوستان پھر ڈالے ہمیں الحمدللہ۔ قالین تو اتنے زبردست رہتی ہے حضرت، سجدہ کرنے کے قالین، وہ حدیث ہمارے اندر آتی نہیں، صحابہ سجدہ کرتے تو پیشانیوں میں مٹی لگ جاتی، اور سجدے کے خشوع کا عالم ایسا ہوتا کہ گھر جاتے تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی پیشانیوں میں کیا لگا ہے۔ ہمارے سجدے کیسا مچھر کاٹا بھی معلوم ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے سجدے نہیں بدلے، رکوع نہیں بدلے، قیام نہیں بدلا، تحیات نہیں بدلا، قاعدہ نہیں بدلا، سلام نہیں بدلا، جاتے اوپر جیسے تھے پاتے اوپر ویسے تھے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی چوٹ سے۔ کہ سبحان اللہ بول لیتا مصرا نہیں، بے شک بول لیتا حضرت بیٹھے ہی نا، اب ان کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی چوٹ سے۔ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، وہ شیشہ تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی چوٹ سے۔ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی۔ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، وہ سجدہ تلاش کر۔ پھر کبھی موقع ملا تو پوری پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ہماری نمازہ ہم نے نہیں بدلے تو پھر پڑھ کے کیا فائدہ، ہمارے سجدے ہم کو نہیں بدلے تو ایسے خالی نہ رہتے۔ حضرت قبلہ اشرف صاحب دامت برکاتہم ایسے زبردست خالی نہ رہتے، سجدے کو گئے تو اتنا مزہ ملتا، نیند بھی لگ جاتی، خواب بھی دکھ جاتا۔ سادی سیدھی ہو، اللہ اکبر۔ اس زمانے میں مسجد سادی سیدھی تھی۔ پوچھنے والے نے حضرت علی سے پوچھا حضرت یہ مسجد وہ جنت؟ حضرت علی نے کیا پیارا جواب دیا، حکیم الامت لقمان امت نے کہا کہ میاں جنت جاتا ہوں تو مجھے رضا، مسجد جاتا ہوں تو خدا رضا۔ مسجد جاتا ہوں تو اللہ راضی، جنت کو جاؤں گا تو مجھے خوشی ملتی ہے، مسجد کو جاتا ہوں تو خدا خوش ہو جاتا ہے، میرا بندہ میرے گھر آ گیا۔
नाना के घर को गए तो नाना खुश होते नहीं होते? पूछते क्या कहीं बुराया उसको? पूछते? आज का नवासा वैसा है। दादा के घर को गए तो दादा खुश होता कि नहीं होता? खाला के घर को गए तो खाला खुश होती कि नहीं होती? चाचा के घर गए तो चाचा खुश होता कि नहीं होता? इससे करोड़ दर्जे ज्यादा जब बंदा अल्लाह के घर जाता है तो अल्लाह खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश हो जाता है। खुश ही नहीं होता, खुश ही नहीं होता, खुश ही नहीं होता। मेरे हबीब से कहा अल्लाह ने कि मेरे हबीब मेरे बंदों को कह दो यहाँ आते वक्त की दुआ पढ़ के आओ। दुआ क्या होगी? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। ऐ अल्लाह मेरे लिए तेरे रहमत के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह इतना दे उतना दे, ये मांगना नहीं, खाली दरवाजे खोलने की दुआ करो। बोलो मैं दरवाजे खोल देता हूँ, मेरा बंदा जितना चाहे उतना उठा ले, अनलिमिटेड। मेरा बंदा जितना चाहे उतना उठा ले। अगर अल्लाह ताला मस्जिदों से जुड़कर रहने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों से हमारे दिलों को लगा दे। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, मस्जिदें अल्लाह के घर हैं। कितनी जबरदस्त अहादीस आई है। इंशाअल्लाह ताला उलमा कभी कहेंगे। मैं दाखिल हुआ मस्जिद में तो देखा कि रिबन, दोस्तों से कहा कि अभी काटने का तरीका अच्छा नहीं लगता, ये गैरों का बनाया हुआ तरीका है, खोलने का तरीका अच्छा लगता है। दरवाजा खोलकर इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह बोलकर मैं दाखिल होता हूँ, क्योंकि मैं मेहमान बना दिए गए, यानी तो आप में से कोई दाखिल नहीं, आप दाखिल हो। हजरत ये जुल्म देखो हजरत, जब बिस्मिल्लाह बोलकर दरवाजा खोलकर मैं गया तो मेरे से पहले कैमरे वाला वहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मस्जिद मेरे से इफ्तिताह नहीं, कैमरे वाले ने इफ्तिताह की है। क्या जुल्म है, क्या जुल्म है, क्या जुल्म है। खैर एक छोटा सा मजाक है पर हकीकत आपके सामने रख दिया।